قومیں یا ملک کیوں ناکام ہوتے ہیں؟ یہ بہت ہی مشہور کتاب ہے۔ اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ کچھ قومیں امیر اور ترقی یافتہ کیوں ہوتی ہیں جبکہ کچھ غریب اور پسماندہ رہ جاتی ہیں۔ کسی بھی ملک کی ترقی یا تباہی کا سب سے بڑا سبب اس کے ادارے۔ اگر کسی ملک میں اچھے ادارے ہوں جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں تو وہ ملک ترقی کرتا ہے، لیکن اگر ادارے صرف چند امیر اور طاقتور لوگوں کے فائدے کے لیے بنائے جائیں تو وہ ملک غریب اور بدحال رہتا ہے۔ قسم کے ادارے ہوتے ہیں۔ ایک ادارہ ہوتا ہے انکلوسیو۔ یہ وہ ادارے ہوتے ہیں جو تمام شہریوں کو برابر کے مواقع فراہم کرتے ہیں تاکہ ہر کوئی محنت کر کے ترقی کر سکے۔ یہ ادارے عوام کو فائدے کے لیے کام کرتے ہیں، نہ کہ صرف چند طاقتور یا امیر لوگوں کے لیے۔ انکلوسیو اداروں کی خصوصیات: برابری کے مواقع، ہر کسی کو تعلیم، کاروبار اور روزگار کے مساوی مواقع فراہم کرتے ہیں۔ قانون کی حکمرانی، ہر شخص کے ساتھ انصاف ہوتا ہے اور قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ محفوظ ملکیت کے حقوق، لوگ اپنی جائیداد، کاروبار اور محنت کی کمائی کے مالک ہوتے ہیں اور کوئی ان سے زبردستی نہیں چھین سکتا۔ آزاد منڈی اور مسابقت، کاروبار اور معاشی ترقی کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوتے ہیں، جس سے جدت اور ترقی کو فروغ ملتا ہے۔ عوام کی شرکت، لوگ اپنی مرضی سے حکومت منتخب کر سکتے ہیں اور حکومت عوام کی رائے کو اہمیت دیتی ہے۔ اب یہ ادارے کن ممالک میں پائے جاتے ہیں؟ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپ کے ترقی یافتہ ممالک، جہاں سب کو آگے بڑھنے کے یکساں مواقع حاصل ہیں اور حکومت عوام کے مفاد میں پالیسیاں بناتی ہے۔ جنوبی کوریا، جاپان، جہاں تعلیمی نظام اور معاشی مواقع سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ممالک تیزی سے ترقی کر گئے۔ اب ان اداروں کے فائدے: معیشت ترقی کرتی ہے کیونکہ زیادہ لوگ کاروبار اور نوکریوں میں حصہ لیتے ہیں۔ عوام خوشحال ہوتی ہے کیونکہ سب کو مواقع ملتے ہیں۔ ملک میں استحکام اور امن ہوتا ہے کیونکہ لوگ قانون پر اعتماد کرتے ہیں۔ نئی ایجادات اور ترقی ہوتی ہے کیونکہ ذہین لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی ملک میں انکلوسیو ادارے ہوں تو وہ ملک امیر اور طاقتور بن جاتا ہے، لیکن اگر ادارے صرف چند لوگوں کے فائدے کے لیے ہوں تو وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ دوسرا، استحصالی ادارے۔ استحصالی ادارے کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ ادارے ہوتے ہیں جو وسائل اور مواقع پر چند طاقتور لوگوں یا گروہوں کا قبضہ رکھتے ہیں اور عام عوام کو ترقی کے مساوی مواقع نہیں دیتے۔ ان اداروں میں حکومت اور معیشت کا فائدہ صرف امیر طبقے، بادشاہ، ڈکٹیٹر یا چند بااثر افراد کو ہوتا ہے، جبکہ عوام کی حالت خراب رہتی ہے۔ استحصالی اداروں کی خصوصیات: طاقتور طبقے کا کنٹرول، ملک کی دولت اور وسائل صرف چند افراد یا گروہوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ کرپشن اور اقربا پروری، فیصلے میرٹ کے بجائے رشوت، تعلقات اور سیاسی اثر و رسوخ کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ قانون کی کمزوری، طاقتور افراد قانون سے بالاتر ہوتے ہیں جبکہ عام عوام پر سختی کی جاتی ہے۔ معاشی مواقع کی کمی، عام لوگوں کو کاروبار یا نوکریوں کے مواقع نہیں دیے جاتے تاکہ طاقتور طبقہ اپنا کنٹرول برقرار رکھ سکے۔ آزاد سوچ اور ترقی پر پابندی، حکومت عوام کو دبانے کے لیے آزادی اظہار، تعلیم اور نئی سوچ کو روک دیتی ہے۔ استحصالی ادارے کن ممالک میں پائے جاتے ہیں؟ شمالی کوریا، جہاں عام عوام کو حقوق حاصل نہیں اور سارا اختیار حکومت کے پاس ہے۔ زمبابوے، وینزویلا، کانگو، پاکستان، جہاں
حکمران اور اشرافیہ امیر ہوتی جا رہی ہے جبکہ عوام غربت میں پس رہی ہے۔ تاریخی مثالیں: ماضی میں بادشاہت والے نظام جہاں بادشاہ اور درباری امیر تھے مگر عوام پر بھاری ٹیکس لگائے جاتے تھے۔ استحصالی اداروں کے نقصانات: معیشت ترقی نہیں کرتی کیونکہ عام لوگوں کو آگے بڑھنے کے مواقع نہیں دیے جاتے۔ عوام غربت اور بے روزگاری میں مبتلا رہتی ہے جبکہ چند افراد ساری دولت پر قابض ہوتے ہیں۔ ملک میں بد امنی اور بغاوت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ لوگ ناانصافیوں سے تنگ آ جاتے ہیں۔ نئی ایجادات اور تعلیم میں کمی آتی ہے کیونکہ طاقتور طبقہ عوام کو شعور نہیں دینا چاہتا۔ نتیجہ: اگر کسی ملک میں استحصالی ادارے ہوں تو وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا کیونکہ وہاں طاقتور طبقہ اپنی دولت اور اختیار کو بچانے کے لیے عوام کو پیچھے رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے غریب ممالک آج بھی ترقی نہیں کر سکے۔ اگر کوئی قوم ترقی کرنا چاہتی ہے تو اسے اپنے ادارے کو ایماندار، منصفانہ اور سب کے لیے برابر مواقع فراہم کرنے والا بنانا ہوگا، ورنہ وہ قوم ہمیشہ پسماندہ رہے گی۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی بھی ملک کے امیر یا غریب ہونے کی اصل وجہ اس کے ادارے اور حکومتی نظام ہوتے ہیں، نہ کہ وسائل یا جغرافیہ۔